حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے لیے پاس کوئی حجت ہوگی اور نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فائدہ فرعون کو تو ہر شخص جانتا کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں۔ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا میں نے ایک گھوڑا پالا، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کو مارا، جو اس کے گردن پر لگا اور ہلکا سا خراش اس گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لٹکتا ہوا اور کئی مرتبہ گرتا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سی خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسا کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زور پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اسے ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد کی مار ہے۔ مجھے اسی سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے۔ لات اور عزا دو مشہور بتوں کے نام ہیں کہ اگر دو مشہور بتوں کے نام ہیں کی قسم اگر یہ تکلیف سارے جہاز والوں کو تقسیم کر دیے جائے تو سب ہلاک ہو جائے۔ محمد نے مجھ سے مکے میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا۔ میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھ سے ضرور مارا جاؤں گا، ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اسی سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکے میں پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے میں ہی مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کا مقام ہے۔ اللہ سب مسلمانوں کو ان حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک واقعہ تھا فرعون اور لاز اور عزا، یہ دو مشہور بتوں کے نام ہیں۔ ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچائی کا پورا علم تھا، لیکن آج ہم مسلمان، اللہ ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام تے راہ تے چلن والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔